بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز. میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی. امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں گے. ناظرین کرام, یہاں پر آپ کو عائشہ اکرم سے متعلق ایک بریکنگ نیوز دیں کہ عائشہ اکرم کے حوالے سے جو لوگ زیر حراست تھے ان کے لیے سزا تجویز کر دی گئی ہے. اور اس حوالے سے فیاض چوہان نے کیا کہا, کون سی شک لگے گی, کیا ان کو سزا ہوگی, اس ویڈیو کا حصہ بنائیں گے. دوسری جانب سی ایم پنجاب نے جو ہے وہ ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس کیا ہے جس میں انہوں نے بڑے ہی گرما گرمی والے فیصلے کیے ہیں. اور ساتھ میں سوشل میڈیا پہ چلنے والی کیمپینز جو چل رہی ہیں, ایک طرف عائشہ اکرم کو سپورٹ کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں. اس ضمن میں دیکھیں گے کہ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں اور اس میں بیرونی عنصر کیا شامل ہے. 14 اگست پاکستان کا یوم آزادی کا دن, مینار پاکستان پہ جس طرح کی حرکت ہوئی وہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے, جس کا پورا ملک مذمت کر رہا ہے. اس میں کچھ ہی ٹائم میں جو ہے وہ ایک بڑے سانحے میں بدل گیا اور اس کی آواز پورے ملک کے ہر کونے سے آنے لگی, جس کے انصاف کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے بھی جو ہے وہ ٹویٹ کیا اور اس کے اقدامات لیے. کہا یہ جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ اگر وزیر اعظم پاکستان اس طرح کا بیان نہ دیتے جو کہ انہوں نے دیا تھا تو بہت حد تک معاملات چینج ہوتے. خیر, اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے. اس وقت بریکنگ نیوز جو ہے اس کو تفصیل سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں. اگر نئے آنے والے ناظرین سے التماس ہے کہ اگر انہوں نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں. سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ 400 افراد کے خلاف جو ہے نامزد کیا گیا تھا, ایف آئی آر کٹی تھی, جس میں عائشہ اکرم نے جو ہے وہ باقاعدہ درخواست دے کے ایف آئی آر کٹوائی گئی. سوشل میڈیا پہ سوالات یہ اٹھ رہے ہیں کہ 14 اگست کو یہ واقعہ ہوا. 14 اگست کے بعد ڈولفن فورس جو کہ وہاں پہ موجود تھی اس نے کیا کیا, جو ان کی اپنی ٹیم تھی ان کے حوالے سے بہت سے معاملات کہیں اور چلے گئے. سمپتی ہر کسی کو عائشہ اکرم سے ہے, مگر جو سوالات ہیں وہ بہت ساری چیزوں کے اوپر سے پردہ اٹھا رہے ہیں. سب سے پہلے بتاتے چلیں, فیاض الحسن چوہان نے جو بیان دیا ہے وہ پوری قوم کے لیے جو ہے وہ سننے کے لیے ضروری ہے, اور خاص طور پہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں, جس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو آپ کو ہم شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو انہوں نے کہا ہے. اس وقت پنجاب حکومت کے ترجمان فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ کل مینار پاکستان لاہور کے گریٹر اقبال پارک پر ٹک ٹاکر خاتون عائشہ اکرم کو ہراساں کیے جانے جیسے واقعے کے مرتکب افراد کے لیے تعزیرات پاکستان کی دفعہ 354A میں سزا عمر قید یا موت ہے. یہ ہے سب سے بڑی بات. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اپنے اطراف میں بھی اس بات کو پھیلائیں کہ اگر خدا نخواستہ کسی خاتون کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرنے کی کسی نے سوچی بھی تو عمر قید یا موت کی سزا ہوگی اسے. 400 افراد کا جو نامزد کیا گیا ہے, آج صبح تک 100 افراد کو انویسٹیگیٹ کیا گیا, جس میں سے 30 کو حراست میں لے لیا گیا. 22 افراد ایسے ہیں جن کو نادرا کی مدد سے شناخت کر لیا گیا ہے. اس وقت سی ایم پنجاب نے جو ایکشنز لیے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, وہی بہت زیادہ کرٹیکل ہیں. مطلب سی ایم پنجاب نے پورے فورس کو جو ہے وہ ہائی الرٹ کیا ہوا ہے. وزیر اعظم پاکستان نے, اپوزیشن لیڈران نے جو ہے وہ اس واقعے کی مذمت کی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو کل ہی اس کے بارے میں پریس کانفرنس میں بھی کہا, اور اسی طریقے سے عمران خان صاحب نے بھی اس بات کو کہا. عمران خان صاحب کے اوپر تنقید اس لیے کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ایک بیان دیا تھا اور انہوں نے خواتین کے لباس کے اوپر یہ بات کی گئی تھی. کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ اس سوال کا جواب مل رہا ہے کہ جس طریقے کے ٹک ٹاکر عائشہ اکرم نے جو پہلے انوائٹ کیا, جب ان کے فینس کے ساتھ سیلفیز لی جا رہی تھی تو ایک اوباش نوجوانوں کا گروپ جو ہے وہ وہاں آیا, اس کے بعد جو ہے وہ بدتمیزی کی گئی. اور پھر آج جو میڈیکل رپورٹ آئی ہے جس میں 13 نشانات کے بارے میں کہا گیا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ 13 نشانات ایسے ہیں جو کہ عائشہ اکرم کے جسم پہ پائے گئے ہیں. کان, گردن, بہت سارے ایسے عضو کے اوپر بھی نشانات پائے گئے ہیں, کھروچ کے نشانات پائے گئے ہیں. میڈیکلی تو یہ پروو ہے کہ ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے. اب سینیریو یہ ہے کہ اس کا جو جڑ تھی وہ کیا نکل کے سامنے آ رہی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت اتنی زیادہ گرما گرمی ہے جس پہ اقرال الحسن کو بھی اور شامی صاحب کو بھی جو ہے وہ آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو بیان دیا, جو انٹرویو کیا وہ ون سائیڈڈ تھا, اس کی روٹ کاز نہیں ہے. بیسکلی دیکھیں, ان دونوں نے تو اس معاملے کو اجاگر کیا تاکہ
کہیں اور ایسا واقعہ نہ ہو. فیاض الحسن چوہان پیپلز پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے, انہوں نے ہی اس بات کا اعتراف کیا کہ اس میں سزا جو ہے وہ عمر قید یا موت کی سزا ہوگی. تو یہ جو چیز ہے اس کو زیادہ ہائی لائٹ کریں تاکہ جس کے دماغ میں بھی یہ فطور ہے وہ ختم ہو سکے, آئندہ ایسا اقدامات نہ ہو سکے. اور دوسری جانب جو ٹک ٹاکر حضرات ہیں ان سے بھی التماس ہے کہ اتنا پبلسٹی اسٹنٹ جو ہے وہ اس طریقے کی نہ کریں کہ خدا نخواستہ ان کو یہ واقعات فیس کرنے پڑیں. ڈیفینیٹلی یہ بہت برا ایکٹ ہے جس کو جو ہے وہ کنڈیم کرنا چاہیے. ہم اس حوالے سے الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط سے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اس جگہ کے اوپر انتشار پھیلنے کا خدشہ زیادہ ہے. ان کی فیملی کے لیے بہت سارے مسائل جنم لے سکتے ہیں. کہانی اس وقت انویسٹیگیشن چل رہی ہے. سی ایم پنجاب کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں کہ عثمان بزدار کا محکمہ داخلہ کے کنٹرول روم کے دورے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے ایک پورا اسٹانس لیا. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مینار پاکستان پر خاتون سے دست رازی اور لاہور میں گزشتہ دنوں پیش آنے والے بعض واقعات پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے. اس کے ساتھ جو انہوں نے غفلت برتنے پر جو ہے وہ بڑے بھرم ہوئے, اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے وزیر اعلیٰ کو جو ہے جو بریف کیا گیا تھا تو ان کی ہدایت آئی ہے کہ ڈی آئی جی آپریشنز کو او ایس ڈی بنا دیا گیا ہے, ایس ایس پی آپریشنز اور ایس پی کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے. دونوں افسروں کو سی پی او آفس رپورٹ کرنے کی ہدایت کی ہے. رسپانس میں تاخیر اور فرائض سے غفلت برتنے پر ڈی ایس پی اور ایس ایچ او لاری اڈا معطل کر دیے گئے ہیں. گریٹر اقبال پارک کے پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کو بھی معطل کر دیا گیا ہے. اب سینیریو یہ ہے کہ اس وقت ایک سوال یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ اگر آپ نے ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن ان افسران کو تبادلہ کر دیا ہے تو انویسٹیگیشن میں کہیں نہ کہیں لچک ہوگی یا پھر ایویڈنس جو ہے وہ غائب ہوں گے, کیونکہ 2 سے 3 دن ہو چکے ہیں اس کی انویسٹیگیشن جاری ہے اور اس کے اوپر ہائی لیولز اتھارٹیز کی طرف سے پریشر کی وجہ سے پراپرلی انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے. آج صبح ہی ایس ایس پی آپریشنز کا ایک انٹرویو آیا سامنے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ٹریسنگ کر رہے ہیں, جیو فینسنگ کے تھرو کر رہے ہیں کام. تو جب اگر وہ پراپرلی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے تھے تو پہلے اس کیس کے اوپر انویسٹیگیشن مکمل ہونے کے بعد ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے تھا, اس کے بعد پھر اس پہ ایکشن لینا چاہیے تھا. سوالات یہ اٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. کہتے یہ ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ سی ایم پنجاب کے اوپر شدید ترین پریشر ہے. پی ایم پاکستان کا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس واقعے کو خود سے اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. متعدد مقامات کے اوپر چیکنگ جاری ہے اور جو بھی اس طرح کے کلپرٹس ہیں, ہیومن انٹیلیجنس جو مخبروں کا نیٹ ورک ہوتا ہے وہ گراؤنڈ بیسس کے اوپر کام کر رہا ہے اور اس کی مدد سے بھی بہت سارے ملزمان کو پکڑا گیا ہے. یہاں پر عائشہ اکرم کے حوالے سے بھی انویسٹیگیشن جاری ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوا, کیا وجوہات تھیں, جڑ کیا تھی, کیونکہ جڑ کو انویسٹیگیٹ کریں گے تو معاملات آسانی سے حل ہو سکیں گے. فیاض الحسن چوہان کے بیان کو آپ جتنا زیادہ آگے پروموٹ کریں گے وہ اتنا ہی زیادہ ہم اپنے معاشرے میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے اوپر ایک کام کر سکتے ہیں. ہم بزور قوت یا بزور طاقت جو ہے وہ کوئی کام ایسا نہیں کر سکتے, تو کم سے کم اس طرح سے ڈرا کے ہی ایک امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ جس طریقے کا اقدام ہوا وہ قابل مذمت ہے, شرمناک بات ہے. مگر آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. کیا جو ہمارا بیرونی جو خطرہ ہے جو چاہتا ہے کہ پاکستان کے خلاف اس طرح کا مواد اچھلے اور پاکستان کی جو جگنسائی ہے وہ پوری دنیا میں ہو, بہت سے انڈین فالوورز ہیں وہ اس ٹرینڈ کے اوپر آ رہے ہیں. متعدد ٹرینڈ چل رہے ہیں, گرفتار کرو والے ٹرینڈز ہیں, اقرار الحسن شامی, ان سب کو جو ہے آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے. ان کے موقف کو جو ہے وہ سننے کے بجائے غلط اس رنگ میں دیا جا رہا ہے. انویسٹیگیشن چل رہی ہے, انویسٹیگیشن میں کہیں پہ بھی کوئی بریچ نہ ہو. ہم سب کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور امید کرنی چاہیے کہ پراپر انویسٹیگیشن اور انصاف ملے گا دونوں طرف. جو بھی کلپریٹ ہوگا اس کو انصاف ملے گا. پاکستان کا نام خراب کرنا کسی کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کا تقدس اس کے کام آئیں, نہ کہ اس کا نام جو ہے وہ خراب کریں. کوئی بھی ہو, جو بھی کلپریٹ ہوگا اس کو سزا ملنی چاہیے. ہمارا تو موقف یہ ہے. اب آپ اپنا موقف جو ہے وہ کامنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی چیز گلیچز ہوں, کچھ بیان بازی میں جو ہے وہ آپ کو کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بتانے میں کچھ لفظوں کی ہیر پھیر ہو, تو معذرت چاہتے ہیں.
کامنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز. شکریہ.